آدم علیہ السلام پیاری کو جتلاتا ہے جو کچھ آسمانوں میں دے اور جو کچھ زمین میں دے. اسلام قبول کیا تم یہ کہہ دو کہ احسان مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کے ہو اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھیے قبیلے کے لوگ آپ سے شرم کیا, آپ سے مقابلہ کیا, آپ سے بڑے پیکار ہوئے. ہم نے آپ سے مقابلہ نہیں کیا بلکہ بغیر مقابلہ کے ہم نے اسلام قبول کر لیا. قرآن کریم ان لوگوں کے اس واقعے کو سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 17 میں اس کو بتلاتا ہے اور قرآن میں اعلان کرتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اپنی دینداری جتنے رہے ہو تم نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بارے میں ایمان جتنے رہے ہو ایمان قبول کرنے میں اسلام قبول کرنے میں تمہارا کوئی احسان نہیں ہے. احسان اس پروردگار کا ہے کہ اس نے تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. میرے بزرگوں, آج جب کوئی مصیبت آتی ہے, آج جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے, ہم لوگ شکایت شروع کر دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, اس کے باوجود مسائل آ رہے ہیں, اس کے باوجود پریشانیاں آ رہی ہیں. قرآن کریم کی آیت آج ہمیں بتلاتی ہے اے مسلمانوں ایسی شکایات مت کرو. یہ مت کہو کہ یہ اللہ کا احسان ہے, وَلِلَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تم کو اسلام کی توفیق دی, اللہ نے تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. میرے بزرگوں, آج حالات ہیں, آج مسلمانوں کے ساتھ مسائل نئے پیمانے پر مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں. مسلمان ظلم ستم کا شکار ہو رہا ہے مگر ان کے واقعے پر قرآن کریم مختلف مواقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کو بتلاتا ہے. ہم اس واقعے پر نہیں جاننا چاہتے مگر ایک طرح کے لوگ رہتے تھے, دو قومی نظریہ کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو خود کی خاندان سے تعلق رکھتے تھے, یعنی ان کے خاندان ان کے اپنے لوگ. دوسری دوسرے حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کی اولاد, نبیوں کی اولاد اور دوسرے خود کی یعنی فرعون کے خاندان کے لوگ. فرعون کا ماجرا یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑھاتا تھا, ان کی طاقت کو بڑھاتا تھا, ان کے زور سے بڑھاتا تھا, تعلیم کے اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, معاشرے اعتبار سے ان کو آگے رکھتا تھا اور بنی اسرائیل کو بالکل نیچے رکھتا تھا. دنیا کا ہر برا کام نیچے کرواتا تھا, ظلم ان پر کروا کر ظلم ان پر چلاتا تھا. قوم موسیٰ پر یعنی بنی اسرائیل پر کہ بنی اسرائیل کے قوم تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہو جائے, اس کے لیے جب خبر یہ ملی کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو قتل کر پہنچ چکا تھا, ایسے موقع پر بنی اسرائیل بیدار ہوئے. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل نے اتحاد کیا. ایسے موڑ پر اس اتحاد کے نتیجے میں اور اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے نتیجے میں, اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں ان کو تقویت ملی اور فرعون غرق آب ہوا. مگر اس کے بعد جب یہی انبیاء کی اولاد نے اپنے نبیوں کو ٹھکرا دیا, ان کی باتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا, ایسے موڑ پر اللہ کا غضب نازل ہوا, اللہ کا غصہ نازل ہوا. کس پر؟ بنی اسرائیل پر. قرآن کریم کی بات کا آیت نازل تھی کہ ان پر غضب ہو, ان پر پھٹکار ہو, ان پر غصہ ہو. میرے بزرگوں, جب انبیاء کی اولاد کو نہیں بخشا گیا, ہمارے آپ کی مجال کیا ہے؟
محفوظ رہیں۔ یہی عید کا پیغام ہے، پیغام امن، پیغام محبت۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیدی بنا کر سلمانہ بن عفان کو لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول پیارے نبی اس کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے سلامہ تمہارا کیا حال ہے؟ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ وہ سلامہ جو جواب دیتا ہے آج کے لوگ میری اس بات کو نوٹ کریں، وہ سلامہ کہتا ہے اے اللہ کے رسول میں خونی ہوں، اگر تم نے قتل کر دیا تو میں خونی ہوں، آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ آگے کہتا ہے اے اللہ کے رسول اے آپ مجھے معاف کر دیں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ آگے کہتا ہے اے اللہ کے رسول اور اگر مال چاہیے تو میں مولوی رقم دوں گا، تینوں میں سے جو منظور ہو۔ اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر پوچھتے ہیں، سلامہ یہی جواب دیتا ہے۔ تیسرے دن پھر پوچھتے ہیں، سلامہ یہی جواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کھول دو، آزاد کر دو سلامہ کو۔ سلامہ قیدی ہے، کافر ہے، خوفی ہے، انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جب آزاد کر دیا جاتا ہے وہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، ایک باغ میں جاتا ہے، حکم کرتا ہے۔ حکم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں آج میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اے اللہ کے رسول آپ کے چہرے سے زیادہ مجھے کسی سے بڑا سب سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ کا دین سب سے زیادہ بہتر ہے، آپ کا شہر سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں آج یہی اسلام اعلان کرتا ہے، پیغام امن کا، پیغام امن کا اعلان کرتا ہے۔ میرے بزرگوں حضرت ابوبکر صدیق کے ایک قول کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کیا ہے لا خیر فی خیر بعدہ النار ولا شر فی شر بعدہ الجنہ۔ اے دنیا والوں یہ سن لو، وہ خیر کوئی خیر نہیں ہے، وہ عیش کوئی عیش نہیں ہے، شر کوئی شر نہیں ہے، وہ شر کوئی شر نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو۔ یعنی ابوبکر صدیق نے اعلان کیا اے دنیا والوں اگر دنیا میں تجھے عیش مل جائے مگر اس کے نتیجے میں جہنم ملے تو اس خیر کا کم حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں تم کو اگر مصیبتوں کا پہاڑ ہو لیکن اللہ کے یہاں سے جو جنت مل جائے یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے بزرگوں آئیے دامن اسلام میں پناہ لے لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ